أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء. رواه حاكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے. بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. بڑی خوشی کی بات ہے یہ جو محفل منعقد کی گئی، یہ اصل میں ایمان تجدید کا ایک ذریعہ ہے، ایمان کو تیز کرنے کا، نیا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سورہ عصر نازل ہوئی والعصر ان الانسان لفی خسر، تو اس کے بعد جب بھی کوئی صحابی آپس میں ملاقات کرتے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے جب تک کہ ایک پڑھے اور دوسرا سن نہ لے. اسی مناسبت سے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صاحب کو کہا رکیے، علیک سلیک کے بعد جانے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے ایمان لا لیں گے. تو ان کو بڑا غصہ آیا، کیا ہم کو مسلمان نہیں سمجھتے، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ایمان لاؤ. یہ سمجھ میں آیا، سیدھا وہاں سے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ سے ابھی راستے میں ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مجھے ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ پر اللہ رحم فرمائے. ان کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑی دیر رکو، ہم تھوڑی دیر دین کی بات کر لیں، ایمان ہمارا تازہ ہو جائے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اس محفل کی برکت سے ہمارے ایمان میں بھی تازگی اللہ پیدا کر دے. جس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں نشاندہی کی گئی ہے وہ موضوع کا اعلان ہوا ہے کہ مستجاب الدعویٰ بننے کی صفات کیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دعا جو ہے ایک بڑی عظیم اور اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، اللہ کے نبی نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے. اور دوسری جگہ دعا سب سے افضل عبادت ہے. تو بڑی فضیلتیں دعاؤں کے بارے میں آئی ہیں. کوئی بھی آپ عبادت دیکھو اس کے اندر دعا کو نکال دو، وہ عبادت بے جان بے روح بیکار ہو جائے گی. ایک چیز دعا کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں، اللہ دعا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، نہ دعا کرنے والوں پر اللہ غضبناک ہوتا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں کتنا وقت نکالا دعا کے لیے، اور پھر اس حدیث کے آئینے میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے مغضوب بندے بن کے زندگی گزار رہے ہیں یا کہ محبوب بندے بن کر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے وقت دیا ہے اپنی اصلاح کرنے کا. اور دوسری چیز یہ ہے
دعا کے جہاں بہت سارے آداب ہیں، بہتر ہے دعا نماز پڑھ لیا جائے، وضو کیا جائے، 2 رکعت نماز پڑھ لیا جائے، قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، یا کچھ نہیں تو دعا وضو کر کے اللہ کی تعریف بیان کریں، نبی پر درود بھیجیں، پھر اس کے بعد دعا مانگیں۔ یہ آداب ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن نے چند آداب سکھلائے ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، ان اللہ لا یحب المعتدین۔ تم تمہارے رب سے دعا مانگو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تضرع اختیار کرتے ہوئے، تضرع کا معنی گڑ گڑا کر، گڑ گڑا کر، گڑ گڑا کے، وخفیہ اور چپکے چپکے۔ اور آج ہماری دعائیں کیسے؟ ارے بھائی فلاں کے قبر پہ فلاں مولوی صاحب فلاں مفتی صاحب نے آدھا گھنٹہ کیا رو رو کے چیخ چیخ کے دعا مانگی، تعریف کی جاتی۔ 3 دن کا پروگرام تھا، ایک دن میں پبلک زیادہ 1 گھنٹے تک فلاں بزرگ دعا مانگتے رہے۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور نبیوں کی جہاں جہاں دعا دیکھیں گے وہاں پر کہیں پکار کے نہیں، خفیہ کا لفظ آیا ہے، چپکے چپکے دعا۔ تو یہاں رب نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تمہارے رب سے تم دعا مانگو، پکارو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے۔ گڑ گڑانا بھی لوگوں کے سنائی نہ دے۔ آج خوب گڑ گڑاتے، پوری مسجد سنتی محفل، لیکن قرآن کی آیت کی یہ خلاف ہے۔ اور اسی طریقے سے وخفیہ، چپکے چپکے، یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام جب روتے تھے دعاؤں میں تو ایک تو تنہائی کا ذکر ہے، اور دوسرے کہیں رات کے اندھیرے کا ذکر ہے، اور تیسرے آواز نکلنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ سسکیاں، سینے سے تڑپ کر جب روتے تھے تو دل سے سینے سے ایسی آواز آتی جیسے کہ ہنڈی میں کھانا، یعنی منہ سے آواز نہیں جاتی تھی۔ یہ نبی کا طریقہ بتایا گیا رونے کا۔ وخفیہ، اور اللہ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند۔ حد سے تجاوز کرنا کیا؟ ایک تو آج کل یہ جو چیخ پکارا چل رہا ہے، ایک بھی طریقہ، اور دوسرے یہ دعا کے جو آداب سکھائے گئے اس ادب کو، طریقے کو چھوڑ دیا جائے۔ تیسرے رب سے مانگنے کے بجائے کسی اور کے سامنے انسان دامن پھیلا لے۔ اور چوتھا جو طریقہ ہے یہ ہے مبالغہ کے ساتھ دعا کرے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع الکلم من الدعاء، رواہ ابو داؤد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں پسند کرتے تھے جوامع الکلم استعمال کرنا، اس کے علاوہ الفاظ چھوڑ دیتے تھے۔ جوامع الکلم یعنی دعا کے الفاظ تو مختصر ہوں، تھوڑے ہوں، لیکن اس کے معنی مفہوم بہت زیادہ ہوں، ایسی دعا۔ آج لمبی دعا رہتی ہے لیکن مفہوم چھوٹا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، آدھے گھنٹے کی دعا میں 2-3 ہی چیز پھرا کے چیخ چیخ کے۔ آپ دیکھیں گے اللہ نے قرآن کے اندر جو دعاؤں کا ذکر کیا کتنے مختصر اور کتنے جامع ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی ساری اچھائی ہر حساب سے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی ساری بھلائی، دنیا کی بھلائی آخرت کی بھلائی مل گئی، وقنا عذاب النار، دوزخ سے بھی بچا لے۔ اتنی جامع دعا، اور سب سے بہتر دعا یہ ہے
اور اسی طریقے سے دوسرے نبیوں کی جو دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب هب لي من الصالحين، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. چھوٹی چھوٹی دعائیں لیکن جامع ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، ایک صاحب دعا مانگ رہے ہیں اور دعا مانگتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ جنت الفردوس دے دے، یہ دعا. اور پھر اے اللہ جنت الفردوس میں سیدھی طرف کا محل ہم کو دے دے، شرط لگا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو صرف جنت الفردوس مانگنا، یہاں دے وہاں دے یہ نہیں. یہ ہے حد سے تجاوز کر جانا. آج ہم لوگ ہیں، اے اللہ میرے سر میں درد ہے، سر کا درد اچھا کر دے، ناک میں درد ہے، ناک میں درد اچھا کر دے، ہاتھ میں درد ہے، یہ بھی درد اچھا کر دے، پیٹ میں درد ہے، یہ بھی اچھا کر دے، پیر میں درد ہے، یہ بھی اچھا کر دے، شوگر ہے، یہ بھی اچھا کر دے، بخار ہے، یہ بھی اچھا کر دے، زکام ہے، یہ بھی اچھا کر دے، کھانسی ہے، یہ بھی اچھے کر دے. یہ ہے مبالغہ. یہ حد یہ کہہ دینا تھا اے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے بیماری سے شفا یابی، بس مختصر لفظ ہے. اللہ کے نبی نے منع کر دیا صحابی کو، صرف تم مانگ لو جنت الفردوس. یہ کیا سیدھے طرف کا دے دے، بائیں طرف کا دے دے، ایسا دے دے، یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دعا کے آداب میں یہ ادب ہے کہ الفاظ کم ہوں لیکن جامع ہوں. پکار رہے ہیں گھنٹوں، رو رہے ہیں، رلا رہے ہیں، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل رہا ہے. تو چند چیزیں یہ یاد رکھیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین. حد سے تجاوز کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ دلوں کے معاملات کو جان رہا ہے، سب صحیح کر دے گا. اب جہاں تک ہے دعا کا، تو دعا سب سے بڑی عبادت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. سورہ غافر کے اندر اللہ نے فرمایا، مشہور آیت ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارے رب سے دعا مانگو، تمہارا رب قبول کرے گا. دعا مانگنے کا حکم دیا اور یہ بھی کہا قبول بھی کرے گا، رائے گا نہیں جائے گی. آگے پھر اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اور جو شخص اللہ تعالی کی عبادت سے تکبر کرتا ہے، بہت جلد اللہ اس کو دوزخ میں داخل کر دے گا. پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا دعا مانگو، قبول کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جو اس کی عبادت سے تکبر کرتا، گویا دعا بہت بڑی عبادت ہے. اس عبادت کو اگر کوئی بجا نہ لائے تو دنیا کے اندر بھی اس کو ذلت رسوائی کا سامنا کرنا ہے اور آخرت میں عذاب کا مزہ چکھنا ہے. یہی وجہ ہے آج لوگوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا، اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا، تو آج دنیا کے چدی پدی ٹھہر کر موتنے والے نیتاؤں کے سامنے جو گلی کے اندر رہنے والے ہیں، مسلمان بڑا بڑا عالم بھی وہاں پر سر جھکا رہا ہے. اللہ اتنا ذلیل و رسوا کر دیا. کیوں؟ جہاں سر جھکانا تھا، جہاں ہاتھ پھیلانا تھا، جہاں امید کرنا تھا، وہاں یہ کام انجام نہ دیا. تو گویا دعا نہ کرنا یہ تکبر ہے. اور نبی نے فرمایا جو شخص اپنے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر کبر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل نہیں کرے گا. اب اس سے صرف ایک آیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دعا کتنا اہم عبادت ہے اور دعا کتنا اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے. آئیے اختصار کے ساتھ ان صفات کے
جو ایک انسان کو مستجاب الدعوات بنا دیں، یعنی دعا قبول ہونے والا، مقبول الدعا، جس کی دعا قبول کی جائے۔ ویسے بہت سارے صفات ہیں، لیکن چند اہم صفات اختصار کے ساتھ ہم ذکر کریں گے۔ الحمدللہ جب بھائی نے فون کیا آج، تو میں نے ان سے پوچھا کتنے ٹائم تک ہے؟ کہا 8:30 بجے نماز ہے، 9 تک شروع ہو جاتا، کتنی دیر تک؟ کہا جتنی دیر چاہیں۔ میں کہا لوگ بیزار ہو جائیں گے، بیزار کرنا نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات، الحمدللہ یہاں تھوڑی دیر بولے جب بیزار ہوتے ہیں، زیادہ دیر سنانے سے بیزار نہیں ہوتے بلکہ خوش ہوتے۔ تو کتاب السنہ کی روایت یاد آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے اندر ایک شوق، جذبہ، چاہت رہتی ہے، جس کا شوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ پورا ہو جاتا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ حدیث سنتا ہے آسودہ نہیں ہوتا، سنتا ہے آسودہ نہیں ہوتا، اور چاہت بڑھتی ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا۔ اللہ سے دعا کریں یہ مقام اللہ ہم تمام لوگوں کو دے دے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کی چاہت، کسی کی آرزو، کسی کی تمنا ہے، کسی کی خواہش ہے، تو دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگا، اور نبی نے فرمایا آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ تو سب سے پہلی صفت ہے انسان کے مقبول الدعا ہونے کی ایمان ہے۔ ایمان نہیں تو سب بیکار، ایمان خالص۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شورى کے اندر فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ ان کی دعا قبول کرتا۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اللہ ان لوگوں کی دعا ضرور شرف قبولیت کے مقام کو پہنچاتا ہے جو ایمان والے ہیں اور ساتھ میں نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ شرط لگا دی، ہم مومن ہیں زبان سے کہہ کے چھوڑنا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے اس تقاضے کو بھی پورا کرتے ہیں۔ یہ دو شرط والا اگر کوئی شخص ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم ضرور اس کی دعا قبول کرتے ہیں، مقبول الدعا بنا دیتے ہیں، اور پھر اپنا فضل اس کے لیے نچھاور کر دیتے ہیں۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ دعا کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کفر کا ذکر کیا، گویا جو کافر ہوتا ہے وہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا، ایمان حقیقی والا دعا ضرور مانگتا ہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یدعوہ لیس باسم ولا بقطیع رحم الا اعطاہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے جس کی دعا کو اللہ قبول نہ کرتا ہو۔ کوئی ایسا مسلمان زمین کے چھاتی پہ نہیں ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول نہ کرتا ہو۔ ہاں الا باسم، مگر کوئی گناہ کرنے کی دعا کرتا ہے یا رشتے اور تعلقات کو کاٹنے کی دعا کرتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں یا دعا میں جلدی کرتا ہے،
تو ایسے لوگوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، ورنہ کائنات میں کوئی ایسا مسلمان ہے ہی نہیں کہ جس کی دعا اللہ قبول نہ کرے، الا عطا، مگر اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اب اس کے عطا کرنے کا طریقہ ہی الگ ہے، اس کی حکمت بڑی، اس کی حکمت سمجھنا، اس کی رحمتوں کو سمجھنا، اس کی محبت کو سمجھنا جو اپنے بندوں سے کرتا ہے، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مومن رب سے دعا مانگتا ہے تو رب کا ایک طریقہ یہ ہے، جو بندہ مانگتا ہے وہ چیز اللہ دے دیتا ہے۔ فوراً اگر مل گئی انسان خوش ہوتا ہے، دعا مانگی تھی رب نے دے دیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے اس وقت تو نہیں ملتا، کچھ دنوں کے بعد ملتا ہے۔ ارے جب رب سے مانگا تھا اس وقت نہیں، اس سے زیادہ آج ضرورت تھی، آج رب نے دیا ہے۔ علیم حکیم، وہ جانتا ہے، حکمت والا ہے، دانا ہے۔ ایک تو یہ ہے رب کے، اور صرف ہم یہی سمجھتے ہیں دعا کی قبولیت، اور باقی نہیں سمجھتے، باقی اس سے بہتر ہے۔ دوسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے کہ وہ شخص دعا مانگتا ہے، اب اس کے سمجھ میں قبول نہیں ہوئی، لیکن جو مصیبت آئی ہے یا کچھ اور پریشانی ہے، اس سے نجات پانا چاہتا ہے، دعا مانگا ہے قبول نہیں ہو رہی ہے، تو اب کوئی اس سے بڑی مصیبت اس کے اوپر آنے والی رہتی ہے، آتی رہتی ہے، آسمان سے نکل چکی ہو، اب یہ دعا جا کے اس سے ٹکراتی ہے۔ اب وہ کتنا بھی کوشش کر لے، اس کے زندگی میں وہ دعا، وہ عذاب، وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ بیماری نہیں آ سکتی۔ وہ چیز جو مانگا تھا دے دیتا، ہو سکتا ہے خوش ہوتا، لیکن وہ بڑی مصیبت آ جاتی تو وہ نعمت بھی اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوتی۔ آج دیکھتے ہیں کبھی ایک بچہ بیمار ہوا، ابھی کوئی دوسرا بیمار ہو گیا، تیسرے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ سوچو تھوڑی سی تکلیف میں ہے، دعا مانگی، وہ تکلیف نہیں دور ہوئی، تو شاید کوئی تکلیف اور آ رہی تھی کہ یہ دعا جا کر آڑ بن گئی ہے، اب اس کو آنے، اس پر بھی اللہ کا شکر۔ نہیں تو بازو والے کو ایسا ہو گیا، دوست کو ایسا ہو گیا، فلاں کو ایسا، وہ میرے اوپر بھی ہو سکتا ہے آتی رہی ہو، لیکن اس دعا کی وجہ سے اللہ نے اس کو روک دیا۔ یہ دعا کی قبولیت ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ پہلے طریقے سے بہتر یہ ہے دوستو۔ تیسرا طریقہ، یہ زندگی تو کیسے بھی گزر جائے گی، دوسری دنیا، جس دنیا کو سنوارنے کے لیے رب العالمین نے یہ زندگی ہم کو عطا کی ہے، وہاں کا پہلا جو ہے 50,000 برس کا ہوگا۔ آج کتنی دور پر سورج ہے، اس کی گرمی برداشت نہیں، جب سوا نیزے پر ہوگا تو اس وقت کیا عالم ہوگا۔ آج 10 آدمی مل کر ٹھہر جائیں، گرمی سے، بدبو سے حالت خراب، اس وقت تو قدم ادھر ادھر حرکت کرنے کی جگہ نہیں ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان حیران پریشان ہوگا۔ ایسا وقت کتنا سخت ہوگا، کتنی مصیبت اور پریشانی والا ہوگا، کتنا حیران کن منظر ہوگا۔ اگر اس کو کوئی الفاظ میں بیان کرنا چاہے تو اللہ کی قسم کائنات کا کوئی انسان اس کا نقشہ کھینچ نہیں سکتا، ہم تصور میں نہیں لا سکتے، اتنا بھیانک منظر وہاں پر ہوگا۔ ایسے وقت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، رب کے سامنے جائیں گے، رب فرمائے گا کیا ہے نیکی، ساری نیکیاں ختم، یقین ہو گیا دوزخ میں جانا ہے۔ ایسے وقت میں رب کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ کی حکمت کو پہچاننا سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تقدیر جو رب نے لکھ دیا اس پر ہم صبر اور شکر کی زندگی گزارے، یہ بڑے مومن کی علامت ہے۔
ایسے وقت میں رب کہے گا کیا ہے؟ سب ختم. اللہ کہے گا کوئی نیکی یا کچھ بھی نہیں ہے جس کا دعویٰ پیش کر کے میں تجھ سے کچھ حاصل کروں. اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے تو نے دنیا میں رہ کر یہ دعا مانگی تھی، لیکن اس وقت میں نے تیری دعا قبول نہیں، یہ بازو میں رکھ دیا تھا. میرے عظمت کی قسم، میرے عزت کی قسم، جا تیرے سارے گناہ معاف. اسی دعا کو میں تیرے لیے نجات کا ذریعہ دوزخ سے اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا دے رہا ہوں. یہ سنا صحابہ نے. ایک صحابی خوشی سے کود اٹھے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں خوب دعا کروں گا. نبی نے فرمایا تم دعا کرتے ہوئے تھکو گے، رب دیتے ہوئے تھکے گا نہیں. تو دوستو ایمان شرط ہے، دعا کبھی خالی نہیں جاتی ہے. چنانچہ ابن سعد رحمت اللہ علیہ طبقات ابن سعد کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے اندر نبی جب تھے تو وہاں پر ایمان لانا کتنی مشکل، کتنی تکلیف، کتنے برداشت، کتنے صبر کی ضرورت تھی. ایسے وقت میں ایک لونڈی، ایک غلام جس کا کوئی مقام نہیں، جانور سے بدتر سمجھا جاتا تھا، ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالی نے اسلام قبول کرنے کی، ایمان کی توفیق دے دی ہے. ایمان قبول کرنا تھا، سارے لوگ ظلم کی حد کر دیے. انہی کے بارے میں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا اٹھاتے، مارتے رہتے، سزا دیتے رہتے، روتی رہتی تھی وہ خاتون. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا بازو میں رکھتے بیٹھ جاتے اور کہتے ذنیرہ تو یہ نہ سمجھ کہ میں تجھ پر رحم کھا کے تجھے مارنا چھوڑا ہوں، بلکہ تجھے مار مار کے تھک گیا ہوں، اس لیے میں رک گیا ہوں، تھوڑا آرام کر لوں پھر سزا دیتا ہوں. کتنا مشکل وقت تھا. عمر بن خطاب جیسی شخصیت سزا دیتے دیتے تھک جا رہا ہے، ایک صنف نازک ایک خاتون کو کتنا صبر کیا ہوگا. آج ہماری مائیں بہنیں تھوڑا اپنی سسرال کی بات نہیں، دنیا بھر کے لڑائی جھگڑے اختلاف کورٹ کچہری ہو جاتی. وہ خاتون سوچو، یہاں تک کہ بدبخت ابو جہل نے سزا دیا، آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، اندھی ہو گئی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. ابو جہل جیسے شخصیت اب تانا دینا شروع کر دے، دیکھ لات و عزا کو تو نے چھوڑا، لات و عزا نے تجھ کو چھوڑ دیا، غضب میں تجھے ڈال دیا، تیری بینائی کو، آنکھ کی روشنی کو، بصارت کو چھین لیا لات و عزا نے. آج بھی بہت سے لوگ نام نہاد مسلمان، ہمارے خواجہ نے تمہارے اوپر یہ کر دیا، ہمارے فلاں نے ایسا کر دیا. یہی سوچ اس وقت تھی. ایک تو پہلے سے سزا، دوسرے یہ تانا. ایسے وقت میں دل بھر آیا. ذنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ اٹھایا، اپنی نگاہوں کو ایک امید سے اوپر کیا اور کہا اے اللہ اب یہ لوگ جو تانا دے رہے ہیں برداشت نہیں ہوتا، رحم کھا، میری بینائی واپس کر دے، میں ایمان لا چکی ہوں. اس ایمان لانے کی وجہ سے یہ سزائیں مل رہی ہے، یہ لعن تان کیا جا رہا ہے، ان کے منہ پر تالے مار دے. اللہ کی قسم دعا ختم نہیں ہوئی کہ اللہ نے دعا قبول کیا، دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھ کی بینائی آ گئی. یہ ہے ایمان دوستو. اگر کوئی حقیقی مومن ہے وہ مقبول الدعا مستجاب الدعوہ ہے. یہ الگ چیز ہے، ہمارے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں آئے. تو پہلی چیز اگر ہم چاہتے ہیں ہماری ہر دعا رب قبول فرمائے تو اپنے ایمان کو درست کر لو دوستو.
اور جتنا ہو سکے دعا مانگو، ایک چیز۔ اور دوسری چیز ایمان کے بعد یقین ہے۔ جب ہم دعا مانگیں تو یقین ہو کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، یقین رہتا، لاکھوں ڈوب جاتے، پھر بھی آج نہیں تو کل اس کا صلہ ہم کو ملے گا، ایسے ہی یقین ہو، اس سے بڑھ کر یقین ہو۔ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اے نبی، میرے بندے آپ سے سوال کریں میرا رب قریب ہے یا کہ بہت دور ہے؟ اگر دور ہے تو زور زور سے پکاریں گے تاکہ سن لے ہماری دعا، ہماری التجا، ہماری مانگ، ہمارا مدعا۔ اور اگر قریب ہے تو ہم آہستہ آہستہ ہی مانگ لیں گے، پکار لیں گے، سرگوشی کر لیں گے۔ فَإِنِّي قریب، تو اے نبی کہہ دو تمہارا رب ہے جس سے تمہیں مانگنا ہے، جس کے اوپر یقین ہے، وہ رب تم سے قریب ہے من حبل الورید، اتنا قریب ہے کہ شہرگ جو قریب ہے اس سے زیادہ قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ علیم بذات الصدور، تمہارے دل میں جو وسوسہ شروع ہوتا ہے پیدا ہونا، اس وسوسے کو بھی رب جان لیتا ہے، سن لیتا ہے، بہت زیادہ قریب ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رب قریب ہے، قبول کرے گا، لیکن دو شرط ان کے سامنے ذکر کر دیجئے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کے معنی پس چاہیے کہ میری قبول کر لیں۔ سورہ انفال میں رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، جب تم کو اللہ اور اللہ کا رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے زندگی بخش اعمال کی طرف بلائے تو تم جواب دو، اگر جواب نہیں دیتے تو جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، لوگوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ تم مانگنا قبول کرنا چھوڑ دو، اللہ تمہارے دلوں کو پلٹ دے گا کفر اور شرک بربادی کی طرف۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یہاں دل پلٹ گیا، سمجھ میں نہیں آیا کفر اور شرک کی طرف، تباہی و بربادی، ذلت رسوائی کی طرف۔ لیکن یاد رکھو یہ دنیا ختم ہونے کے بعد وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، میدان معشر میں جمع ہو کر رب کے سامنے تم کو حاضر ہونا، وہ سوال کرے گا، تم کیا جواب دو گے وہ سوچ لو۔ وارننگ دے رہا ہے۔ وہاں جواب دینے کا کیا مطلب ہے؟ جواب دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک جواب بالعمل، دوسرا جواب باللسان۔ مثال کے طور پر آپ کو نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، اللہ اکبر کی صدا آئی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، مطلب یہ آؤ نماز کو۔ اب آپ ایک حکم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کلمات کے الفاظ کہے تم بھی دہراؤ۔ آپ نے دہرا دیا تو یہ کہیں کہ ہم نے جواب دے دیا اللہ کا تو پورا ہوگا؟ نہیں بھئی، اذان کا جواب دینا، یا مثال کے طور پر گھڑی ہے، میں پوچھا کتنے بج رہے ہیں تو آپ کہہ دیے 9:45 بج رہے ہیں، جواب ہو گیا۔ لیکن میں یہ کہوں بھئی یہ قرآن وہاں رکھ دو، آپ نے زبان سے کہہ دیا میں رکھ دیا، جواب پورا ہو گیا؟ نہیں۔ جب تک آپ یہ قرآن اٹھا کر وہاں لے جا کے نہیں رکھیں گے اس وقت تک جواب پورا نہیں ہوتا۔ تو ایک جواب باللسان، زبان سے جواب دینا، اور دوسرا جواب بالعمل۔
یہاں رب نے دعا قبول ہونے کی جو پہلی شرط لگائی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مطلب یہ ہے میرے بندے جو مجھ سے مانگنا چاہتے ہیں، نبی سوال کرتے ہیں رب قریب ہے یا دور ہے، زور سے پکارے یا آہستہ پکارے، وہ کہہ دو تمہارا رب قریب ہے، قبول بھی کرے گا، لیکن دو شرط ہے، دو شرط میں پہلی شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے رب کی فرما برداری کر لو، اطاعت کر لو۔ یہ ہے جواب کا مطلب، جو قانون، جو شریعت، جو دستور، جو اصول، جو فرمان آیا اس کو قبول کرو، اس کو مطابق عمل کرو، ایک شرط۔ دوسری شرط وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقین۔ جب فرما برداری کر لیے، مطیع بن گئے، تو اب دوسرا کام کیا ہے؟ اب یقین کے ساتھ دعا مانگیں۔ دعا میں ایسا نہیں، کچھ لوگ ارے بھائی دعا بھی کو کر لیا تھا لیکن قبول نہیں، اب کہاں جانا؟ اللہ تو نہیں سنا، بابا جی کے پاس جانا، اللہ اکبر، وہاں بھی نہیں تو فلاں بابا جی کے پاس، وہاں بھی نہیں تو جادوگر کے پاس۔ یہ ہے ہر جائی بن گیا۔ شرط ہے یقین، یقین کے ساتھ دعا ہو۔ یقین کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میاں بیوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، ان کو معلوم ہوا تو یہ بھی اپنے مقام سے ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے نکل رہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں کا معصوم بچہ سلمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، گود میں اٹھائے نکل رہے ہیں کہ مدینہ جائیں گے نبی کے پاس۔ اتفاق سے آگے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سسرال والے، ابو سلمہ تم جانا ہے تو جاؤ، یہ میری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، ہم نہیں جانے دیں گے، ہم کو گوارا نہیں ہے گدا گری بھیک مانگے وہاں جا کر تکلیف اٹھا کے، تم کو جانا ہے تو جاؤ۔ کوشش کی ہے میاں بیوی، لیکن سسرال والوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، ان کے میکے والوں نے، نہیں ہم نہیں جانے، روک لیا۔ جب ادھر والے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی ام سلمہ کو روک لیا، اب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے ہیں کہ یہ ام سلمہ کے ہاتھ میں جو معصوم بچہ ہے، جب یہ ابو سلمہ کے ساتھ تمہاری بیٹی نہیں جا سکتی ہے تو یہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے، ہم اس کے پاس نہیں، چھین لیے۔ ادھر شوہر کہیں، بیوی کہیں، معصوم بچہ کہیں، کتنا مشکل وقت، کتنی بڑی امتحان کی گھڑی، آزمائش کی گھڑی ہے۔ ایسے وقت میں دیکھا سسرال والے بیوی کو نہیں جانے دے رہے، اور پھر معصوم بچے ان کے گھر والوں نے کہ ہمارے خاندان کا یہ چراغ ہے، ہم کسی کو نہیں دیں گے، نہ باپ کو دیں گے نہ اس کی ماں کو دیں گے۔ امتحان کی گھڑی تھی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نگاہ ڈالی، چہرہ نیچے کیا، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، پیچھے پلٹے چلے گئے مدینہ۔ شوہر مدینہ میں، مہینوں کا سفر کی دوری پہ، بیوی کہیں ہے، معصوم بچہ کہیں ہے، دل پہ کیا گزرتی ہوگی ایک ماں اور ایک باپ کے کہ جس کا بچہ اس کے پاس نہیں ہے۔ جہاں سے تینوں الگ ہوئے تھے، اللہ کے قسم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سورج نکلتے ہوئے آ کے بیٹھ جاتی تھی غم کی وجہ سے۔ دھوپ ہونے دو، ٹھنڈی ہونے دو، بارش ہوتی ہو، وہیں بیٹھی رہتی جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، جب تک کوئی لے نہ جائے گھر پر،
یہ غم، یہ تکلیف، یہ دکھ، یہ درد اندازہ نہیں کر سکتے ایک ماں کا. کوئی ایک دن نہیں، کسی کے گھر کا کوئی انتقال ہوا، بیٹا بڑی محبت جتایا دوستوں کے ساتھ، ایک دن گیا، 2 دن گیا، پھر اس کے بعد جمعہ بعد میں عید بقرعید، پھر اس کے بعد وہ بھی نہیں. یہ محبت دکھاوے کی. کیسی محبت، کیسی تڑپ کہ 1 سال گزر گیا. اللہ کی قسم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی تھی، سورج نکلتا تھا، سورج ڈوبنے تک اپنے شوہر کو یاد کرتی، معصوم لاڈلے کو یاد کرتی، روتی رہتی، سورج ڈوبنے کے بعد آ جاتی. امید تھی، یقین تھا رب ایک دن قبول کرے گا. اس کو کہتے ہیں یقین. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقولن احدکم، تم میں سے کوئی شخص یوں نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت اللہم ارحمنی ان شئت. اے اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، تم مجھے بخش دے اگر تو چاہے تو. رکھ دیا اگر تو چاہے تو. بولتے ہیں بھئی میں بھی مانگ لیا اللہ تعالیٰ سے، اب اللہ کی چاہا تو دیا، چاہ تو نہیں دیا. یہ ڈھلمل یقین پہلے سے ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے لوگو تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے اے اللہ مجھے بخش دے اگر یہ چاہے، اگر تو چاہے، اے اللہ رحم فرما اگر تو چاہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالی کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اس کے ارادے کو کوئی بدل سکتا نہیں. وہ کمزور لاچار، کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو لمبی نصیحت کی، لمبی حدیث ہے، اس میں یہ یا عبد اللہ وعلم ان الامہ لو اجتمعت. اے عبداللہ سن لو، معصوم بچے تھے، اے عبداللہ سن لو، اگر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی چیز دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالی وہ دے کے رہے گا، اور وہ چیز روکنے کے لیے چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے تو روک سکتے نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز روک لے، پوری دنیا کی حکومتیں مل جائیں دینا چاہیں تو دے سکتی نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے اے اللہ تو اگر چاہے تو معاف کر دے، تو اگر چاہے تو رحم فرما دے، بلکہ یہ کہہ دے اے اللہ تو بخشنے کی طاقت رکھتا، تجھے کوئی روک نہیں سکتا، مجھے بخش دے. میں جب تک پیشانی ٹیکے رہوں گا، جب تک امید لگائے رہوں گا، جب تک اپنے ہاتھوں کو تیرے سامنے پھیلاتے رہوں گا، جب تک تو میری مانے گا نہیں. یہ یقین ہے. وَلْيُؤْمِنُوا بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال تک اللہ کی قسم وہاں گئی. ایک دن زبان سے نکل گیا اے اللہ، مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 1 سال گزر گیا، تیرے نبی پر ایمان لائے، اب تو دعا میں اثر پیدا کر دے، قبول کر لے، میری پریشانیوں کو دور کر دے، میرے شوہر کا دیدار کرا دے، میرے معصوم بچے کو میرے گود میں ڈال دے. ایک شاعر نے ان کے دل کی اس تڑپ کو اپنے الفاظ میں پرویا ہے. اے دعا جا عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے گردش ایام کے. اے دعا جا عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے گردش ایام کے. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، اور کچھ ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. اے خدا مسلم کی دل جوئی گر تو نے نہیں، لوگ تانا یہ دیں گے مسلم کا خدا کوئی نہیں. کیسی درد بھری دعا تھی دوستو. ابھی دعا ختم نہیں ہوئی. کافر جو ان کا رشتے میں بھائی ہوتا تھا، دشمن تھا،
جس نے ان کو روک لیا تھا، جانے نہیں دیا شوہر کے ساتھ، آیا شام میں، چلو ام سلمہ، کیا اس طریقے سے تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گی، برباد کر دو گی؟ چلو اٹھو۔ ہاتھ پکڑ کے لے کے گیا، گھر والوں کو بلایا، اب کتنا اس کو روکو گے؟ 1 سال تو آزما لیے، رحم کھاؤ، ہمارے قبیلے کی بچی ہے، تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، بات مانو، اس کو جانے دو۔ سمجھایا گھر والوں کو، لوگوں کے سینوں کو اللہ نے کھول دیا، لوگوں نے کہا جا بھائی چلے جا۔ یقین تھا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، تھکے نہیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، اطاعت و فرما برداری کریں اور دوسرے یقین کریں۔ اب اکیلی معصوم خاتون ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہی ہیں، کتنی دور کا سفر، تنہا ہے، جانے لگی۔ ان کے سسرال والوں کو معلوم ہوا تو آئے سب مل کر، جب تم جا رہی ہو تو اس معصوم بچے کو ہم کیا کریں گے، لے کے جاؤ، اللہ دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، صبر ہی نہیں ہے دوستو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، معصوم بچہ ہے، گود میں اٹھائی، لمبا سفر ہے اور راستہ بھی نہیں معلوم، لیکن چلی گئی۔ کچھ دور جاتی ہیں کہ ایک شخص ابھی مسلمان نہیں ہوا آیا، ام سلمہ کہاں جا رہی؟ فلاں جگہ۔ اتنی دور ایسے معصوم بچے کو لے کے کیسا پہنچو گی تم، کیسے تم کو امید ہے؟ کچھ نہیں کہا، سواری بٹھا دیا، کہا بیٹھو میں پہنچا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جب دعا قبول کرنے پہ آتا ہے تو جانی دشمن سے بھی مدد کراتا ہے دوستو۔ ہزاروں ایسی مثالیں ہیں۔ سواری بٹھا دیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئی معصوم۔ اتنا لمبا سفر، کوئی دونوں ایک بات نہیں کیے، اتنی مشکل میں بھی۔ آج ہماری مائیں بہنیں جاتی ہیں غیروں کے سامنے، بھائی بات کرنا میٹھی میٹھی بات ہے، کہاں ایمان ہے دوستو؟ خیر، ہفتوں سفر کرنے کے بعد دور سے وہ سوار بتایا، دیکھو وہ گلی ہے مدینہ کی، وہاں چلے جاؤ، تمہارے شوہر وہاں رہتے ہیں۔ چلی گئی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شوہر دیکھا سال کے بعد، کیا خوشی کا عالم رہا ہوگا دوستو، کوئی دل اس کا تصور کر سکتا نہیں۔ آئے، اپنی بیوی محترمہ کو لیا، اپنے معصوم بچے کو پیار کیا اور لے کے گئے۔ تو مختصر یہ بتانا یہ چاہتا ہوں، مقبول الدعا مستجاب الدعا بننے کی دوسری صفت ایمان کے بعد یقین ہے۔ یہ یقین ہو، رب سے مانگ رہے ہیں، رب دے گا اور رب کو دینا ہی دینا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بھکاری کافر بھی ہے، مانگتا ہے چمٹ کے، ارے نکو بھائی 10 روپے دے دے جان چھوڑو، وہ تو رب ہے، اس کو کیا کمی ہے دوستو؟ ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اللہ سے دعا کرو اللہ ایسا یقین اور ایسی فرما برداری پیدا کر دے۔ نمبر 3، رزق حلال۔ ایمان کے بعد یقین، نمبر 3 رزق حلال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان اللہ تعالی طیب، اللہ تعالیٰ طیب ہے، ولا یقبل الا طیبا، اور اللہ طیب کے علاوہ کچھ بھی پسند نہیں کرتا۔ طیب ہے، پاکیزہ ہے، پاکیزگی ہی کو پسند کرتا ہے، پاکیزہ بندے ہی کی قبول کرتا ہے، ناپاک کو چاہے وہ عقیدے کے حساب سے ہو چاہے رزق کے حساب سے ہو، اس کے منہ پہ مار دیتا ہے، قبول نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی۔ مستجاب الدعوات صحابی رسول مشہور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی،
جو بھی دعا مانگے، تیر مارے فلاں کافر کو اللہ لگ جائے، وہ تیر اسی کو جا کے لگتی تھی، اتنے لوگوں کے بیچ میں ایک بھی دعا اللہ ان کی خالی نہیں کرتا۔ لیکن جب تک مستجاب الدعا نہیں بنے تھے، اس کے بعد پہلے آئے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، کہا اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے مستجاب الدعا بنا دے۔ نبی نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے بنانا، میرا کچھ اختیار تھوڑی ہے میں اللہ سے بولوں اللہ کر دے، نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ایک چیز بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لے گئے تو تمہاری چاہت اللہ پوری کر دے گا۔ کیا ہے؟ تم اپنے رزق کو حلال کر لو، رزق حلال کر لو، جب بھی جو بھی دعا مانگو گے رب قبول فرمائے گا، کوئی دعا تمہاری خالی نہیں جائے گی۔ اس کے بعد سے انہوں نے اس پر عمل کیا تو آج حدیث کے اوراق چمکتے ہوئے ان کی اس سیرت اور صفت کو بیان کرتے ہیں کہ وہ مستجاب الدعوہ ایسے تھے، جب بھی رب سے مانگا اللہ نے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں۔ یہ صرف ایک کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ اپنے بندے کو آفر سب کو دے رہا ہے، سب اس کے بندے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا۔ اور پھر یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ تعالیٰ تم کو وہ حکم دیتا جو اپنے رسولوں کو حکم دیا، اور رسولوں کو کیا حکم دیا؟ سورہ مومنون، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا۔ اے رسولوں کی جماعت، توحید مل گئی، شریعت مل گئی، ابھی عمل کرنے سے پہلے کلوا من الطیبات، اپنی غذا کو، اپنے رزق کو پاکیزہ حلال بنا لو، وعملوا صالحا، پھر عمل صالح کی ابتدا کرو، شروعات کرو۔ اللہ عمل کرنے سے پہلے رزق حلال کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ نبی نے فرمایا اے لوگو، اللہ نے جو اپنے رسولوں کو، نبیوں کو حکم دیا وہی اپنے دنیا کے سارے بندوں کو حکم دے رہا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا من طیبات، اے ایمان والو، اے لوگوں کی جماعت، تم اپنے رزق کو حلال کر لو۔ پھر اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا، کہ ایک شخص نکلا، مصیبت، پریشانی، دنیا بھر کی تکالیف اللہ کی محبت میں اٹھاتے ہوئے کہ اللہ کے گھر کھانے کعبہ پہنچ جائے۔ کعبۃ اللہ جب پہنچتا ہے تو تھکان سے چور رہتا ہے، اور بالوں میں دھول، گرد غبار میں اٹا ہوا رہتا ہے، اور کہتا یا ربی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ دوسری حدیث کی روایت یہ ہے کہ 10 لوگ ہیں، طواف کرتے ہیں، سب دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ شخص کہتا یا ربی، اے اللہ میرے حج کو قبول کر لے، یا ربی، اے میرے رب، میں اتنی دور سے تکالیف، پریشانیاں اٹھا کر آیا ہوں، میرے حج کو قبول کر لے، میرے گناہ کو بخش دے، میری عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ایک کے گناہ کو بخشتا، 2 کو بخشتا، 3 کو معاف کرتا، 4تھے کو درگزر کرتا، پورے 9 کو اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن ایک شخص ہے طواف کرتے ہوئے روتا ہے، چیختا ہے، آنسو پوچھتا ہے اور کہتا ہے یا ربی، یا ربی، یا ربی، اے میرے رب معاف کر دے۔ رب کی رحمت جوش میں نہیں آتی، رب العالمین نظر رحمت نہیں ڈالتا، فرشتے جو اس کے اطراف ہیں وہ کہتے ہیں رب العالمین اتنے لوگوں کو بڑے بڑے گناہ کرنے والے تھے بخش دیا، لیکن اس بیچارے نے کون سا ایسا جرم کیا ہے تو نظر رحمت نہیں ڈالتا، تو اس کو قبول نہیں کر رہا، اس کے عبادتوں کو وجہ کیا ہے؟ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور دوسری روایت میں وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ حَرَامٌ۔
اے فرشتوں تم کہتے ہو ہم نے ان کو بخش دیا، یہ اتنے دیر سے میرے گھر کا طواف کر رہا ہے، روتا ہے، دعا کرتا ہے، یا رب 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 کرتا رہتا ہے، میری رحمت کیوں اس جوش میں نہیں آتی؟ میں اس کے حج کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ میں اس کی عبادت کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے اس نے جو کھایا ہے حرام تھا اس کے اندر، جو اس نے پانی پیا حرام کی ملاوٹ، جو لباس پہنا حرام کی ملاوٹ، اس کے جسم کے نشو نما ہوئی ہے تو حرام سے ہوئی ہے، کیسے اس کی عبادت کو قبول کر لے؟ اللہ منہ پہ مار دیتا ہے۔ سوچو دوستو، اتنی پریشانی، اتنی تکلیف، اتنا رویا گڑ گڑایا، لیکن کیوں؟ حرام کی ملاوٹ تھی اس کے کھانے پینے اور پہننے میں۔ ایک لقمہ اگر کوئی شخص حرام کا منہ کے اندر ڈال کر حلق کے ذریعے پیٹ تک پہنچاتا ہے تو اللہ کی قسم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 رات کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ جو شخص پوری زندگی اپنے گھر والوں کی پرورش اسی میں کرے، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا دوستو آخرت؟ یہاں پتہ نہیں چلتا، لیکن جس دن آنکھ بند ہوگی پتہ چلے گا۔ تو خیر، تیسری صفت دعا کی قبولیت کی حلال رزق ہے۔ تھوڑا کھاؤ دوستو، لیکن حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، اس کے اندر برکت ہے، خیر ہے، رب کی رحمت ہے، شفا ہے، اللہ کی رضا ہے، خوشی ہے۔ نمبر 4، وسیلہ۔ وسیلے تو ہم لوگ مانتے ہیں نا اہل حدیث، الحمدللہ، لیکن ہم ویسے مانتے ہیں جیسے رب نے منوایا ہے، ویسے نہیں مانتے جیسے شیطان نے منوایا۔ اللہ کی مارنی کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ 10 سال تک لوگ پڑھتے ہیں لیکن یہ چیز سمجھ میں آتی نہیں۔ گھنٹوں دعا کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ صدقہ نبی قبول کر لے۔ یہ غیر شرعی وسیلہ ہے دوستو، غیر شرعی وسیلہ ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ قبول، بلکہ ایسا کہنے سے ہے سو اللہ برباد کر دیتا ہے۔ یہ چیز آئی کہاں سے؟ 10 صدیوں تک یہ عقیدہ نہیں تھا۔ بابا آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک ایک جماعت تھی، ایک عقیدہ تھا، سب اللہ سے مانگتے تھے۔ لیکن جب 10 صدیاں گزر گئی، نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ اچھے نیک صالح لوگ تھے، وہ اتنے نیک تھے، صالح تھے کہ نبی نے اس کی گواہی دی ہے، صحابی نے گواہی دی ہے، اللہ نے ایک ایک کا نام ذکر کر دیا، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ نیک لوگ تھے۔ جب یہ لوگ انتقال کیے تو اتنے نیک صالح اچھے عبادت گزار فرما بردار رب کے مطیع زاہد عابد عالم صالح تھے کہ پوری بستی کے لوگ غم میں ملوث ہو گئے۔ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان لعین مردود آیا، آنے کے بعد بولتا ہے کیا ہے؟ نہیں ہم لوگ غم میں۔ کیا غم میں؟ اور آیا کیسے؟ جبہ کبے میں، لمبی داڑھی اور شملہ۔ اب کلر تو نہیں بولوں گا بھئی کون سا کلر تھا، ہرا کلر تو نہیں بولوں گا، واللہ اعلم کون سا کلر تھا، لیکن آج کی یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا فتنہ جس کو قرار دیا عذاب کس کو؟ دجال کو۔ لیکن دجال کا فتنے سے ہر نماز میں ہم کو دعا مانگنے سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ جب تک ہم سلام نہ پھیرے، جب تک دعا نہ پڑھیں، اس سے پناہ نہیں ہے، اس کے فتنوں سے پناہ۔
اور اس کا بڑا فتنہ یہی ہوگا جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے. پوچھا ابلیس، کہا غم میں، کہاں اب ان کو یاد کرنے کے لیے کچھ طریقہ نہیں، آپ ہی بتاؤ، بزرگ نیک دکھ رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا کل. دوسرے دن آیا، فوٹو لے کے آیا، تصویر. آج کتنے لوگ ہیں کعبۃ اللہ کی تصویر ہے لگا دیے. یہ نسل چلی گئی، دوسری نسل اگربتی لگانے لگی، اسی حیدرآباد. وہ نسل گئی، تیسری نسل جب اٹھتی ہے اب صبح تو طواف کرتی ہے کعبۃ اللہ تصویر. یہ ہے شرک. ایسے آیا، پہلے شوق میں لگائے تھے، پھر اگربتی لگی، پھر بعد میں. تو ایسی چیزوں سے ہم اپنے گھر کو پاک رکھیں، بعد میں ہماری نسل گمراہ ہو جائے. شیطان ایسے ہی بہکایا، لایا اور کہا دیکھو کچھ دنوں کے بعد ایسا بھول جاؤ گے، ایسا کرو اس کو گھر کے دروازے پہ لگاؤ. جب تم کاروبار سے آؤ گے، کھیتی باڑی سے آؤ گے، کام کاج سے آؤ گے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس پر نظر رکھے. جب ان کی تصویر دیکھو گے تو ان کی اچھائیاں یاد کرو گے، ان کی اچھائیاں یاد کرو گے تو تم بھی ان کے جیسا عمل کرو گے. سوچ بڑی اچھی تھی، اچھی سوچ دیا اور ایسے ہی ہوتے رہا. یہ نسل بھی گزر گئی. اب ان کو یاد کرتے ہوئے پھر آیا وہی مردود اسی شکل میں. کیسا انتقال کر گئے. تو کیسا یاد کرنا؟ کل لا کے مجسمہ رکھ دیا. یہ تمہارے لوگ جو گزرے یہ تصویر کے سامنے ٹھہرتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ ان کے صدقے ان کے وسیلے سے قبول کر لے، یہ پہنچے ہوئے ولی ہیں. ڈال دیا. یہ دوسرا طریقہ تھا دوستو. ایسے آہستہ آہستہ کہاں پہنچا رہا ہے. پھر اس کے بعد آیا نہیں یہ بہت پہنچے ہوئے، ان تک پہنچ جاؤ یہ اللہ تک پہنچ جائیں گے. ہے نا، سمندر میں ڈوب رہے تھے، تو اللہ اللہ کہاں پکار رہا؟ پہلے یا جنید جنید پکار. یہ شیطان بہکایا. پورا وہی نقش قدم پر شیطان جو بتایا تھا. اس طریقے سے یہ لوگ بزرگوں کو پوجا کرنے لگے، چڑھاوے چڑھانے لگے. انہی کے دیکھا دیکھی نبی کے زمانے میں جب کفار مشرکین کرنے لگے تو نبی نے روکا، یہ کیا عبادت کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ان کو رب مان کر، اللہ مان کر، معبود مان کر، خدا مان کر نہیں، بلکہ یہ اللہ کے قریبی ہیں، اس لیے ان کے قبر پہ چڑھاوے، نظر و نیاز اور توبہ دامن پھیلتا ہے کہ یہ اللہ سے قریب کر دیں گے. یہی اور وہی سوچ آج بھی. کوئی فرق نہیں ہے دوستو. آج بھی کیا ہے؟ لمبی چوڑا اور سب سے اچھی جماعت کہی جاتی ہے اپنے حساب سے. ہم فرشتوں کا کام، نبیوں کا کام کر رہے ہیں. لمبی دعا اور کہتے ہیں اللہ نبی کے وسیلے سے گھڑے بھر دودھ میں میگنے ڈال دیے. سوال یہ پیدا ہوتا کیا یہ صحیح ہے؟ حدیث ہے مستدرک حاکم، امام حاکم رحمت اللہ علیہ مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. آدم علیہ السلام نے کہا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میری دعا قبول کر لے، تو اللہ نے فوراً قبول کر لیا. اللہ نے کہا ارے یہ نام کیسے تم کو معلوم؟ اللہ تعالیٰ بیزار ہو گیا تھا، آسمان کی طرف دیکھا، تیرے عرش تلے لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں سمجھا تیرا کوئی قریبی محبوب بندہ ہے، اس لیے اس کے نام سے مانگا، اپنے قبول کر لیا. حدیث ہے یہ، دارالعلوم دیوبند سے چھپی ہوئی ہے یہ کتاب. لیکن یہ حدیث، یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ھذا حدیث موضوع، یہ حدیث من گڑت ہے. پھر لکھتے ہیں ھذا حدیث باطل، یہ جیسے مشرکین کا عقیدہ باطل ہے یہ حدیث بھی باطل ہے. پھر صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ہم نے جانا ہی نہیں اپنی زندگی میں کوئی ایسی حدیث بھی ہے.
صاحب کتاب کو، لیکن یہ باطل عقیدہ والے یہ چیزیں بیان نہیں کرتے کہ حدیث کے نیچے یہ لکھا ہوا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو جھوٹی بات کی نسبت میری طرف کر دے، یہاں جھوٹ لکھا ہوا ہے، جو جھوٹی بات کی نسبت میری طرف کر دے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، خود فیصلہ کر لے. اب جو یہ غیر شرعی وسیلہ بنا رہے ہیں دوستو، ان کا انجام کیا؟ دوزخ ہی. میں نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فیصلہ وہاں سے لے. خیر، اب شرعی وسیلہ کیا ہے؟ بڑے اختصار کے ساتھ ایک تو یہ ہے، رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، انہی ناموں سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، اور جو ان ناموں کو چھوڑ دے گا، الحاد کرے گا یعنی کفر کرے گا، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اس کرتوت کفر کی وجہ سے ہم عذاب دیں گے. اب اللہ کے نام میں الحاد کیا ہے، کفر کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام نہیں، اپنے طرف سے ایڈ کر دو، اپنے طرف سے. مثال کے طور پر گاڈ ہے، کہیں نہیں ہے. فادر، بھگوان، آرام، ایشور، خدا. میں بھی ابھی پڑھا، لیکن وہ شاعر تھا، بولا لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ ایک دم حرام ہے رب کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا، ایک دم حرام ہے، نہیں بول سکتے. یہاں اللہ تعالیٰ کا الحاد ہے. آپ پوری شریعت مطہرہ کو دیکھ لو، کہیں پر خدا کا لفظ نہیں. جب نہیں ہے تو ہم اللہ کے لیے استعمال کریں تو یہ کفر ہو جائے گا. ایک تو یہ طریقہ ہے، جو رب کے نام نہیں ہے ہم اپنے طرف سے ایڈ کر دیں، جیسا کہ آج چل رہا ہے. دوسرا یہ کہ جو اللہ کے صفاتی نام ہیں ان ناموں کو دوسرے کو دے دینا. جیسے مشرکین نے المنان اللہ کی صفت ہے تو انہوں نے منات کر دیا، العزیز اللہ کی صفت ہے، عزا کر دیا اپنے بت کا نام. اور آج کا مسلمان اللہ کی صفت غوث ہے، استستغیثون ربکم. یا مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی شکایت کرتے ہیں اپنے پڑوسی تو نبی کہتے ہیں میں غوث نہیں، اللہ غوث ہے. آج کے ہمارے بھائیوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث کہہ دیا. یہ ہے شرک، یہ ہے الحاد، یہ ہے کفر. نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی صفات کسی کو نہیں، یا کہ جو رب کی صفت ہے اس میں نکال بھی نہیں سکتے. جیسے مشرکین مکہ نے کہا الرحمن کون ہے میں نہیں جانتا ہوں. صلح حدیبیہ میں لکھا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن، تو کافر نے کیا کہا؟ بھائی میں جانتا ہی نہیں رحمان کو، اللہ کو جانتا ہوں. تو اگر کوئی شخص اللہ کی صفت میں سے بھی کوئی نکال دے رہا، نہیں مانتا، قبول نہیں کرتا، تو یہ بھی کفر ہے. تو اللہ کے جو اچھے نام ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، انہی ناموں کا واسطہ دے کر، وسیلہ لے کر اللہ سے مانگو. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اللہ کو واسطہ دیتے ہیں، لا الہ، اللہ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بار بار دعا کرتے رہے، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا خیر و عافیت سے لے جا کر باہر رکھ دو، باہر رکھ دیا. نبی نے فرمایا میری امت کا جو شخص بھی پریشانی کے عالم میں یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کے حق میں قبول کر لے گا. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، اللہم انی اسألک، اللہم
लकल हम्द अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़इन्न लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान या बदीउस समावाति वल अर्द या बदीउस समावाति वल अर्द या बदीउस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम। जब नबी ने सुना इन सिफात को, कहा अल्लाह की कसम इस शख्स ने अल्लाह की ऐसी सिफात का अल्लाह को वास्ता दिया है, अब जो चाहे मांग ले रब दे देगा। यह है इस्म आज़म इसके अंदर। तो इन सिफात के जरिए से अगर हम दुआ करें तो हमारी दुआएं खाली मकबूल दुआ हो जाएंगी दोस्तों। तो एक अल्लाह की सिफात का वास्ता देना है वसीला, और दूसरे अपने ईमान और नबी की इत्तिबा का भी वसीला है। नबी की ज़ात का वसीला नहीं, नबी जो शरीयत लेके आए, जो तरीक़ा बताए, उसका वसीला दे के दुआ मांगना खुद अल्लाह सिखाता है। इमरान रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों का तज़किरा किया जो दुआ करते हैं, यानी फ़ख्र के साथ। गोया ये अल्फाज नकल करने के बाद ये तरीक़ा इसलिए अल्लाह ने नकल किया, क़यामत तक ईमान वाले पढ़ें और ऐसे ही वसीले से दुआ मांगे। अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। जिनकी दुआओं को अल्लाह कबूल करता है वो कहता है इन्नना आमन्ना, ऐ अल्लाह ऐ हमारे रब हम ईमान लाए। इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, जब ईमान लाए तो ऐ अल्लाह इस ईमान का वास्ता, इस ईमान का वास्ता देकर कहता हूं फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, तू हमारे गुनाहों को बख्श दे और अज़ाबे नार से बचा ले। तो गोया हम अपने ईमान खालिस है तो वास्ता यह है वसीला शरइया। और आगे चंद आयतों के बाद अल्लाह ने फिर ईमान वालों का तज़किरा किया कि उनकी दुआएं कैसे होती हैं। रब्बना आमन्ना बिमा अनज़लता वत्तबअना रसूल फक्तुबना मअश-शाहिदीन। रब्बना आमन्ना, आए हमारे रब ईमान लाए किस पर? आमन्ना बिमा अनज़लता, जो तूने नाजिल किया, यानी कुरान और शरीयत की पैरवी करने के लिए कहा तो हम ईमान ला लिए। वत्तबअना रसूल, और जिसको रसूल हमारे लिए मुकर्रर किया उस रसूल की इत्तिबा भी कर ली है। उसी की इत्तिबा में, उसी के इताअत में, उसी के उसवे हसना में ये सारे काम अंजाम दे रहे हैं। तो इस ईमान का वास्ता, रसूल की जो इत्तिबा करते हैं उस इत्तिबा का वास्ता, फक्तुबना मअश-शाहिदीन, हमें लिख ले गवाहों में से, यानी पक्के मोमिनों में हमारा नाम लिस्ट में लिख ले। तो यहां वसीला नबी के नाम का, नबी का ज़ात का, नबी की बुजुर्गी का नहीं, नबी अल्लाह ताला ने नबी की इत्तिबा करने का हुक्म दिया, उस इत्तिबा करके करें अल्लाह उसकी इत्तिबा की, अब इसका वास्ता हमारी दुआ कबूल कर ले। तो यह है वसीला शरइया। और तीसरा, जो इंसान नेक हो, साले हो, ये नहीं कि उसके वास्ते से उसके पास पहुंचे और कहें दुआ करो। और मुस्तजाबु दुआ किसको? हम दूसरों को कहने के बजाय हमारे घर में अम्मा अब्बा हैं, औलाद के हक में अल्लाह ने इनको मकबूल दुआ बना दिया है, उनसे नहीं कराते, ना जाने गंजेटी इसकी आपकी दुआ से अच्छे, उन्हें दुआ करना जानता ही नहीं, क्या भाई खैरियत, आपकी दुआ से अच्छे, उन्हें कभी दुआ ही नहीं की, इतनी बड़ी झूठ। अजीब गरीब मसला है दोस्तों, किस तरीके से हम शरीयत से दूर होते जा रहे हैं। तो खैर, जैसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोते हुए आए
اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ چہرہ اترا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، سسکیاں، کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں میری ماں کو میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، نہیں قبول کرتی، آج بھی دعوت دیا، آپ کے شان میں کچھ الفاظ ایسے کیے مجھے برداشت نہیں ہو سکتا، ماں ہے کچھ بول نہیں سکتا، مر نہیں سکتا، اس لیے رونا آ گیا، برداشت نہیں ہو سکا، میں آپ کے پاس آ گیا۔ تو اللہ کے نبی ماں ہے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ سے التجا ہے کہ اس ماں کے لیے دعا کریں، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے۔ یہ ہے وسیلہ، نبی سے دعا کرا رہے۔ یہ کہہ سکتے تھے اے اللہ تیرا نبی میرے سامنے زندہ بیٹھا ہوا، اس کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں میری ماں کو اسلام کی ہدایت دے دے۔ اگر جائز ہوتا تو مانگ لیتے، لیکن نہیں، یہ اللہ کے نبی نے ہم کو سکھائی ایسا وسیلہ، زندہ ہے اس کو کہو دعا۔ نبی نے دعا کی، اب بھاگتے ہوئے جا رہے، یقین ہے نبی کی دعا قبول ہوگی۔ دروازے پہ دستک دی ماں، تو ماں خاموش ہے، دیکھ رہے نالی نکلی ہوئے پانی بہہ کے آ رہا ہے۔ کہا رک جا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں دروازہ کھولنے جا رہی ہے، اس کو یقین ہے میرا بیٹا بلا رہا ہے، میرا بیٹا ہی ہوگا، لیکن دوڑ کے کپڑا اٹھائے اپنے سر کو ڈھانک لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے آج نہ جانے کون کون گھرے میں عورتیں سر کھول کے رکھتی ہے، ابھی اسلام نہیں قبول کی ہے، لیکن اتنا اپنی عزت کا خیال کہ سر کھلا رہے، یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے بیٹے کی نظر پڑ جائے۔ یہ ہے دوستو پردہ، یہ پردہ ہے۔ ابھی اسلام نہیں قبول کی ہے، سر کو ڈھانک لیا، پھر پانی سر سے ٹپک رہا ہے۔ کہا بیٹے جس اسلام کی دعوت تو دے رہا تھا آج وہ کلمہ مجھے پڑھا دے، میں اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے تیار۔ ایک زمانے سے کوشش، کلمہ پڑھایا، اور اللہ کی قسم جس تیزی سے بھاگ کے آئے تھے اس سے زیادہ تیزی سے بھاگتے ہوئے پھر رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ اب کیا بات ہے، اب کیا ہوا؟ روتے ہوئے آئے تھے، روتے ہوئے گئے، پھر اس سے زیادہ روتے ہوئے آ رہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ رونا جو ہے خوشی سے ہے، میں گیا میری ماں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، خوشی سے رو رہا ہوں۔ یہ ہے دعا کی قبولیت، یہ ہے وسیلہ کا ذریعہ۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اور فرما دے۔ نبی نے کہا کیا دعا؟ کہا اللہ کے نبی اب دعا کیجئے قیامت تک جتنے آنے والے مسلمان ہیں سب مجھ سے بھی محبت کریں اور میری ماں سے بھی محبت کریں۔ کیا دعا کرائے ہوں گے دوستو، کیا دعا ہے۔ اور حقیقی مومن ہے تو اللہ کی قسم وہ ابو ہریرہ سے ضرور محبت کرتا ہے۔ 10 حدیث سنے تو 9 حدیث ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کسی اور کا نام۔ یہ رب نے نبی کی دعا ان کے حق میں قبول کی ہے، جو انہوں نے نبی کا وسیلہ لیا دعا کے۔ نبی نے دعا مانگی، اے اللہ ابو ہریرہ کہتا جب تک یہ دنیا قائم رہے ایمان والے اس سے اور اس کی ماں سے محبت کرتے رہیں تو اس دعا کو قبول کر لے۔ بڑی ہی مختصر دعا کی تھی، اور پھر ہاتھ اٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دعا یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے ایمان والوں کی محبت ہمارے دل میں اور ہماری ماں کے دل میں پیدا کر دے۔ نبی نے یہ بھی دعا کر دی ہے دوستو۔ تو کہنا یہ چاہتا تھا، اسے بہت سارے واقعات اور حدیثیں ہیں، وقت زیادہ بھی ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے کوئی نیک صالح ہے تو اس کے پاس پہنچ کر دعا، لیکن یہی صحابی بعد میں بڑی ضرورت پڑی نبی کے قبر پہ جا کر نہیں کہ اللہ نبی کے وسیلے سے ہماری دعا، جو بزرگ تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کو ٹھہرائے۔ تو یہ شرعی وسیلہ۔ اسی طریقے سے ایک وسیلہ جو ہے اور ہے اعمال صالحہ کا وسیلہ۔ لمبی حدیث آپ لوگوں نے بخاری کے 12 سنے ہوں گے، ہمارے علماء سناتے
جب چٹان سفر کر رہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، بارش ہونے لگی تو بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں جا کے چھپ گئے. جب غار میں چھپ گئے تو لڑکتی ہوئی ایک چٹان آئی، اس کے منہ کو بند کر. اب 3 آدمی تھے، لاکھ کوشش کرے نہیں. اب یقینی ہو گیا کہ موت تو گھٹ ہے، کون آئے گا کون دیکھے گا، ہم لوگ طاقت لگا کے تھک گئے، ہٹنے والا نہیں. کچھ دیر سوچتے رہے. اس میں سے ایک نے کہا بھائی ایسا کریں، ہم جو خالص اللہ کے لیے عمل کیے اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریں، ہو سکتا ہے اللہ اس مصیبت سے نجات دے. اب اس میں ایک شخص تیار ہوتا، اے اللہ تو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ ہمارا گزر بسر جو ہے بکریوں پر ہے، بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں، گھر والے کو پال رہا ہوں، بکریاں بیچتے ہیں، آمدنی کا ذریعہ ہے. ہر دن کا میرا مسئلہ تھا، میں بکریاں لے جاتا، لاتا، دودھ نکالتا، پہلے ماں باپ کو پلاتا، پھر اس کے بعد بچوں کو پلاتا، پھر ہم میاں بیوی پیتے تھے. لیکن ایک دن پتوں کے لیے، گھاس کے لیے دور جانا پڑا. اب واپس آتے آتے چونکہ دور نکل گئے تھے، رات زیادہ گزر گئی. جب لایا بکریاں، دودھ نکالا، ماں باپ کے پاس لے کے آیا تو ماں باپ سو چکے تھے. میرے دل نے گوارا نہ کیا. اس وقت معصوم بچے جو تھے بھوک کی وجہ سے میرے پیروں پہ لوٹ رہے تھے کہ دودھ دے دوں، لیکن دل کو اچھا نہ لگا کہ ماں باپ جو جنت کے دروازے ہیں، جن کے قدموں تلے رب نے جنت دی ہے، ان سے پہلے اپنے اولاد کو پلا دو. اس لیے اللہ نہیں پلایا. اور ان کو جگانا بھی ان کے ادب کے خلاف سمجھا. میں سوچ لیا کچھ بھی ہو اس وقت تک دودھ نہ پیوں گا، نہ بچوں کو پلاؤں گا جب تک کہ ہمارے ماں باپ نہ پی لے. اور ماں باپ جب تک خود سے نہیں اٹھیں گے ان کو اٹھائیں گے نہیں، نیند بیدار نہیں کریں گے. سوتے رہے، بچے روتے رہے. ماں باپ اٹھے تو دودھ کا پیالہ پیش کر دیے. جب ماں باپ دودھ پی لیے تو پھر اس کے بعد میں معصوم بچوں کو پلایا، پھر ہم میاں بیوی پہ. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ. اے اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، بچے رو رہے تھے ان کو نہیں پلایا جب تک کہ ماں باپ کو نہ پلا دو، ان کی نیند بھی خراب نہیں کیا، جلدی یہ پی. پھر اس کے بعد اگر تیری رضا کے لیے تیرے حکم کی فرما برداری میں کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے، اس مصیبت سے نجات دے. اللہ کی قسم دعا ختم نہیں ہوئی تھی، نبی کے الفاظ چٹان ہٹ گئی، لیکن اتنی نہیں ہٹی کہ نکل سکے. اب دوسرے کا نمبر تھا. دوسرے نے کہا اے اللہ تو خوب جانتا ہے میرے پاس اتنے نوکر، اتنے کام کرنے والے، یہ کام ہے. اتفاق سے میں جب لوگوں کی تنخواہیں تقسیم کر رہا تھا ان کا معاوضہ، تو ایک شخص جلدی میں تھا، اس نے اپنی مزدوری کو چھوڑ دیا اور چلے گیا. جو اس کی مزدوری کی رقم تھی میں نے کاروبار میں لگا دیا، کئی دنوں تک نہیں آیا تو برکت دیا ہے اللہ تو. اس سے غلام بھی خرید لیے، جانور بھی خرید لیے، فلاں فلاں چیز خرید لیا، خوب خیر و برکت، پھلی پھولی تجارت. ایک زمانے کے بعد آیا، جب پریشانی ہوئی اس کو تو یاد آیا، میں تو آیا. کہتا ہے بھائی فلاں سال فلاں وقت میں اپنی رقم چھوڑ کر جو آپ دینے والے تھے مزدوری کے طور پر گیا تھا، اللہ کے واسطے پریشانوں دے دے. کہتا ہے میں نے پہچان لیا اس کو، کیونکہ اس کی چھوڑی ہوئی رقم میں بڑی برکت ہوئی تھی. میں نے کہا رے تو وہی ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنے غلام ہے، یہ اتنے جانور ہے، یہ چیز ہے، سب لے کے جا. کہا بھائی کئی کو مذاق کر رہا ہے، ہاں 1-2 کلو اناج نہیں ہے، میں سوچا تم سے یاد دلاؤں گا، لے لوں گا تو گھر کا چولہا جل جائے گا، گھر کا خرچہ چلے گا، آپ مذاق کر رہے ہیں اور تکلیف.
تو وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں مذاق نہیں کر رہا، جو چھوڑ کے گیا کاروبار میں لگا دیا، اللہ نے خیر و برکت دی، یہ سب تیرے چھوڑی ہوئی رقم کی قیمت کے لگا کر کیا، اس لیے یہ رقم بھی تیری، یہ سب چیز۔ آج کہاں اتنی ایمانداری، کوئی بھائی بھائی کو نہیں دے گا دوستو، تھوڑی قیمت زمین کی بڑھی، نیت خراب، بھائی بھائی کی لڑائی جھگڑے اختلاف شروع۔ ایمان کیا ہے دوستو؟ یہ ہے عمل، یہ ہے توحید، یہ ہے اسلام۔ تو خیر کہتا ہے اللہ میں نے دے دیا، اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، اے اللہ اگر اس مزدور کی مزدوری ان ساری چیزوں کے ساتھ دیا تیری رضا کے لیے تو اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ کی قسم نبی کہتے ہیں یہ الفاظ نکلنا تھا کہ چٹان ہٹ گئی، لیکن اتنی نہیں ہٹی کہ نکل سکے، ابھی تیسرا آدمی بھی باقی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، تیسرا ٹھہرتا ہے، شرمندگی ہے، ندامت ہے۔ اے اللہ آپ تو خوب جانتے ہیں، میری چچا زاد بہن تھی، اس سے میں عشق محبت کرتا تھا، چاہت رکھتا تھا، لیکن وہ دور بھاگ، قحط سالی ہوئی، پریشان ہوئی، گھر میں اناج نہیں، دانا نہیں ہے، بھوک لگی، بیٹی باپ کیا کریں؟ جب انسان مجبور ہو جاتا ہے تو کفر تک کر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہ کفر سے اور فقیری سے، یعنی یہ تنگ دستی انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو آتی ہے دیکھو دے دو، تو یہ موقع اچھا ہے، اپنی تمنا خواہش پوری ہو جائے، کہا ٹھیک ہے جتنا پوچھو دوں گا، لیکن ایک رات کے لیے تو آ جاؤ۔ خیر بھوک برداشت نہیں، آ گئی، رقم لے کے گئی رات کے اندھیرے میں۔ جب یہ شخص مکمل طور پر تیار ہو گیا بدکاری کرنے کے لیے، قریب ہوا، اس کے بدن میں حرکت، کپ کپاہٹ، تھڑ تھڑاہٹ، چہرے کا رنگ اڑ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو یہ پریشان نوجوان کہتا ہے نیک بخت عورت یہ کیا ہے؟ کہتی ہے ہائے افسوس، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے میں بھوک نہیں برداشت کر کے اللہ کی حرام کردہ چیز کے لیے میں تیار ہو گئی، اب مجھے قبر میں سانپ بچھو اژدہے نظر آ رہے، ان کے زہر کو میں کیسے برداشت کروں گی؟ وہ سوچ کے میرا جسم لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اتنا قریب ہو گیا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ دونوں پیروں کے درمیان بیٹھ گیا تھا وہ شخص، پیچھے ہٹ گیا، کہا اے نیک بخت عورت تیرے اندر آخرت کا قبر کا ایسا ڈر، ابھی وہ برائی تو نے کی نہیں، وہ کام کیا نہیں، اس طریقے سے لرز رہی ہے، میری تو 40 سالہ زندگی گناہوں میں ہے، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جا تو، میں نے تجھے بخش دیا، وہ رقم جو دی تھی اللہ کے لیے معاف کر دیا، جا۔ اب غسل کیا اس شخص سے، غسل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا۔ بنی اسرائیل کے معاملات میں یہ تھا، اللہ جس کی دعا قبول کرتا تھا، گناہ کو معاف کرتا تھا، اس کے دروازے پہ لکھ دیتا تھا، صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہے قد غفر اللہ للکفر، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ صبح نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا دوستو، عمل کچھ بھی نہیں کیا، سوچو۔ تو یہ شخص خیر اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، کچھ دنوں کے بعد موت ہوئی، تو یہاں یہ شخص کہتا ہے اے اللہ
وہ کفل کا واقعہ دوسرا ہے. یہ شخص کہتا ہے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فی، اے اللہ اس گناہ سے میں ہٹا، اس کے بعد توبہ کیا. اگر یہ عمل صرف تیری رضا تیری خوشنودی کے لیے کیا، تیرے خوف سے کیا، تیری محبت میں کیا، عذاب سے بچنے کے لیے کیا، تو اے اللہ اس چٹان کو تو ہٹا دے اس نیک عمل کا واسطہ. اللہ کی قسم دعا کرنا تھا، دعا ختم نہیں، چٹان ہٹ گئی، تینوں نکل گئے، نجات پا گئے. تو معلوم کیا ہوا، جو اعمال صالحہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں ان کو واسطہ وسیلہ بنا کر ہم دعا کریں، اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے. ایسے ہی نبی پر درود ہے، ایسے ہی اپنے بھائی کے پیچھے دعا کرنا، یہ ساری بہت لمبی ہے، پھر انشاءاللہ بڑی ہے داستان میری، کبھی پھر فرصت میں سن لینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.